یہ جو آج کل سرحد پار دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ کوئی فلم کا سین نہیں ہے، یہ ریئل لائف اسٹیج ہے جہاں پاکستان اور افغانستان کے بیچ ایک نیا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ ایک طرف گولیاں چل رہی ہیں، دوسری طرف امن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ فائٹنگ ہو کیوں رہی ہے، سیز فائر کا مطلب کیا ہے اور اصل قصہ کیا ہے۔ تو چلو آج ذرا پورا کیس سمجھتے ہیں، بغیر کسی ڈرامے کے، بغیر کسی پروپیگنڈے۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ یہ تناؤ نیا نہیں ہے۔ جب سے افغانستان میں طالبان حکومت بنی ہے، تب سے ایک چیز واضح ہے کہ اسلامی بھائی چارہ صرف تقریر میں ہے، گراؤنڈ پہ صرف مفادات کی جنگ چل رہی ہے۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے دشمن نہیں، لیکن دوسری طرف پاکستان کو مارنے والی تحریک طالبان پاکستان یعنی کہ TTP اسی افغانستان کی سرزمین سے حملے کرتی ہے۔ اب آپ خود بتائیں، جو تمہارے گھر کے پیچھے سے تم پر گولی چلائے اور سامنے آ کر کہے کہ ہم تو بھائی ہیں، تو یہ کیسے بھائی چارگی پیدا ہوگی؟ گزشتہ ہفتوں میں چمن بارڈر اور ترخم کے علاقے میں کئی بار جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے۔ افغان میڈیا نے الٹا کہا کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، اور دونوں طرف سے بیانات کا طوفان اٹھ گیا۔ ایک طرف افغان طالبان کا کہنا ہے کہ پاکستان لائن کراس کر گیا، دوسری طرف پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم نے صرف دفاع کیا، لیکن حقیقت گراؤنڈ پر دونوں طرف اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ افغان طالبان حکومت کے اندر ایسے گروپ سرگرم ہیں جو TTP کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اب آتے ہیں سیز فائر پر۔ سیز فائر کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ بندی، لیکن یہاں جو ہوا وہ بس کاغذی امن ہے۔ پاکستان پر عالمی دباؤ ہے کہ افغانستان سے کھلی جنگ نہ چھیڑی جائے، حالانکہ چین، ایران، ترکی سب کہہ رہے ہیں کہ امن رکھو، حالات کو نہ بگڑنے دو۔ اس لیے حکومت نے وقتی طور پر سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے۔ مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ بارڈر پر گولیاں رک گئی ہوں گی؟ نہیں، رات کے وقت اب بھی چھوٹی جھڑپیں جاری ہیں، پیٹرولنگ بڑھا دی گئی ہے، اور فضا میں بد اعتمادی کا بوجھ اب بھی لٹک رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہیں نہ TTP سے لینا دینا ہے نہ طالبان سے، لیکن نقصان سب سے زیادہ انہی کو ہے۔ بارڈر بند ہونے سے تجارت ٹھپ ہو گئی ہے، پھل، سبزیاں، گندم، ادویات سب کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں۔ چین اور ترخم سے جیسے علاقوں میں اور ہزاروں مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے اندر بھی یہی حال ہے، وہاں پاکستانی اشیاء نایاب ہو چکی ہیں، اور دونوں حکومتیں بس بیانات پر بیانات جاری کر رہی ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ ہماری خود مختاری پر حملہ ہے، تو دوسرا کہتا ہے کہ ہم نے صرف دفاع کیا ہے، لیکن عام آدمی کے لیے سرحد کے دونوں پار زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ اب ذرا طالبان حکومت کے کردار پر آتے ہیں۔ ایک طرف وہ عالمی میڈیا پر بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ ہم کسی ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم اسلامی بھائی ہیں، لیکن دوسری طرف پاکستان پر حملہ کرتے ہیں، اور انہی کے جو گروپس ہیں وہ پاکستان پر حملہ کرتے ہیں، اور پھر وہ انہی کے علاقے میں آزاد پھر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان جب کہتا ہے کہ بھائی ان دہشت گردوں کو پکڑو یا ہمیں اجازت دو ہم پکڑ لیں، تو افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہم اپنی زمین پر کسی کو کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر تمہاری زمین سے کوئی آ کر تمہارے ہمسائے کے گھر پر بم گرا دے، اور تم بس اتنا کہو کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے، تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم بے قصور کہلاؤ گے؟ یہی وہ دوگلا پن ہے جس نے پاکستان اور افغانستان کے بیچ اعتماد کی دیوار کو توڑ دیا ہے۔ پاکستان کی اس بار کی پالیسی واضح ہے کہ بات چیت اپنی جگہ، لیکن کارروائی بھی اپنی جگہ۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ مہینے پاکستان نے بارڈر کے قریب دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حدسی کارروائی کی ہے۔ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم اب چپ نہیں بیٹھیں گے۔ اب حکومت چاہے نرم زبان میں بات کرے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کہ اگر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، ان کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے، تو اندرونی امن کا خواب پھر ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے حالیہ ہفتوں میں پاکستانی فوج نے بارڈر سیکیورٹی کو 3 گنا بڑھا دیا ہے۔ ڈرون، نگرانی اور نئی پوسٹس، ہر جگہ خفیہ آپریشن، سب کچھ جاری کر دیا ہے۔ یہ مسئلہ صرف پاکستان افغانستان کا نہیں، یہ پورے خطے کے توازن کو ہلا سکتا ہے۔ چین جو CPEC میں اربوں ڈالر لگا رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ مغربی سرحد غیر مستحکم ہو جائے۔ اس لیے بیجنگ مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں کہ طالبان حکومت TTP کو لگام دو۔ ایران بھی خاموش نہیں ہے، اسے بھی اپنی مشرقی بارڈر پر خطرہ محسوس ہو رہا ہے، جبکہ ترکی دونوں ممالک کو بات چیت پر قائل کرنے کی کوشش کرتا آ رہا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان کو لگتا ہے کہ دنیا ان پر دباؤ ڈال کر ان کی خود مختاری چھپانا چاہتی ہے، اور یہی حقیقت نہیں ہو سکتی، اور یہی احساس بدتری
انہیں مزید ضدی بنا رہا ہے۔ پاکستان کی عوام میں رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ افغان بھائی ہیں، ان کے ساتھ صبر سے پیش آؤ، لیکن دوسرا طبقہ صاف کہتا ہے کہ بھائی چارہ اپنی جگہ لیکن سیکیورٹی پہلے۔ سوشل میڈیا پر بحث تیز ہے، کچھ لوگ فوج کو سخت ایکشن لینے کا مشورہ دے رہے ہیں اور کچھ لوگ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اور محاذ نہیں کھولنا چاہیے۔ اصل میں پاکستانی عوام اب تھک چکے ہیں، چاہے اندر سے ہو یا بارڈر سے۔ جب گولیاں چلتی ہیں تو نقصان غریبوں کا ہوتا ہے، جب تجارت رکتی ہے تو نقصان دکانداروں اور مزدوروں کا ہوتا ہے۔ اب جو سیز فائر کا شور مچایا جا رہا ہے، اصل میں یہ وقفہ برائے تیاری کہنا چاہیے اسے، کیونکہ دونوں طرف کوئی فریق حقیقی طور پر امن کے موڈ میں نہیں دکھ رہا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ افغان طالبان کم از کم TTP کے خلاف قدم اٹھائے، لیکن طالبان کی سوچ ہے کہ ہم اپنے سابقہ اتحادوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سیز فائر اصل میں ایک سانس لینے کا وقفہ ہے، کوئی بھی لمحہ دوبارہ دھماکوں میں بدل سکتا ہے۔ اصل مسئلہ صرف فائرنگ یا بارڈر کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اعتماد، نظریات اور نیت کا ہے۔ افغان طالبان سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے اوپر مغرب کے دباؤ میں آ کر پالیسی بنا رہا ہے، جبکہ پاکستان کا سمجھنا یہ ہے کہ طالبان شکر گزاری کے بجائے اب بدزن ہو گئے ہیں۔ یعنی دونوں طرف ایک نفسیاتی جنگ بھی چل رہی ہے، اور یہی سب سے خطرناک چیز ہے، کیونکہ جب اعتماد ٹوٹتا ہے تو امن کے سارے معاہدے صرف کاغذ کے رہ جاتے ہیں۔ تو بھائی صاحب، یہ جو فائرنگ اور سیز فائر کا کھیل ہے، یہ دراصل کامیابی یا ناکامی کا نہیں بلکہ اعتماد کا امتحان ہے۔ پاکستان اگر چاہے تو چند گھنٹوں میں افغان سرحد کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور انہیں مٹا سکتا ہے، لیکن مقصد لڑائی نہیں ہے، مقصد امن اور تحفظ ہے۔ ابھی افغانستان پر ہے کہ وہ اپنی زمین دہشت گردوں کے لیے پناہ گاہ بناتا ہے یا بھائی چارے کی علامت بناتا ہے۔ پاکستان کے پاس اب وقت کم ہے، صبر بھی کم ہے۔ اگر امن نہ ہوا تو شاید اگلا سیز فائر کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو سکتا ہے۔